الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بالإسلام بعمر بن الخطاب أبي عمر بن أبي هشام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما ذکر تیرے یار دا مولا کریندا ریونیاں ذکر تیرے یار دا مولا کریندا ریونیاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھہریندا ریونیاں ذکر تیرے یار دا مولا کریندا ریونیاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھہریندا ریونیاں ذکر تیرے یار دا مولا کریندا ریونیاں تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تیول انج کروں تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تیول انج کروں
عرشاں تے تو نہ گھنے، عرشاں تے تو نہ گھنے، میں اتھ چومیندا رہ ونجاں، ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و مأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے نبی کی ذات وہ ہے صائم جس پر خود خدا بھی درود پڑھتا ہے۔ بآواز بلند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر مل کر درود و سلام پڑھیے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ تیرا حسن ایسا کمال ہے جند جگ تے کوئی نہ مثال ہے، تیرا حسن ایسا کمال ہے جند جگ تے کوئی نہ مثال ہے، کرے کون تیری برابری، تیرا حسن رب دا جمال ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، تیرے جلوے عرشاں دی شان نے، تیرے صدقے دونوں جہان نے، تیرے جلوے فرشاں دی شان نے، تیرے صدقے دونوں جہان نے، تیرا خلق سب تو عظیم ہے، کیا فیصلہ قرآن نے، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، میں دکھی ہوں آقا کرم کرو، میں دکھی ہوں آقا کرم کرو، مینوں رنج غم تو بچا لو، کتے اور لگدا نہیں دل میرا، کتے اور لگدا نہیں دل میرا، مینوں اپنے در تے بلا لو، حسنت جمیع خصالہ۔ جے نصیب میرا وفا کرے، جے نصیب میرا وفا کرے، میرا دل صدائے دعا کرے، میں چوما جالیاں روزے دیاں، میں چوما جالیاں روزے دیاں، جے نصیب میرا وفا کرے، بلغ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ احباب عزیزار، احباب سیوکار، جو احباب گھروں میں انتظار میں ہے وہ مسجد میں آ جائیں، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر بھی سنیں، اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی سنیں، اور ان کے پیارے محبوب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کا مقام بھی سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے انہیں کتنا مقام عطا فرمایا ہے
کس قدر شان عطا فرمائی ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت اور ان کا مقام اور ان کی شہادت۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں۔ فرمایا رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، اور طلبگار ہیں وہ اللہ کے فضل کے اور اس کی رضا کے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ یہ پیارے صحابی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پیارے صحابی ہیں کہ جن کو یہ مقام ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی رسول ہیں جو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں دوسرے نمبر پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس مبارکہ ہے کہ آپ امیر المؤمنین پہلے ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ذی النورین، اور چوتھے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے دوسرے نمبر پر، ان کی شان اور عظمت اور مقام بیان کریں گے، کیونکہ اسی تاریخ 26 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا مسجد نبوی کے اندر، اور آپ شدید جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی طرف آپ نے سفر فرمایا۔ اسی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت اور مقام بیان کریں گے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار، کہ کفار کے لیے یہ سخت ہیں۔ تو احباب ذی وقار، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، کہ جو سب سے قریب تر رہے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی کہ والذین معہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی تھے، یعنی کہ بچپن سے لے کر آخر وقت تک جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور اب جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور مبارک کے ساتھ جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی قبر انور مبارک موجود ہے، یعنی کہ آپ زندگی میں غار ہو یا جو ہے وہ مزار ہو، سب میں جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، جو کفار کے لیے جو ہے وہ سخت ہیں۔ تو صحابہ کرام سبھی جو ہے وہ کفار کے لیے سخت تھے، پر فرمایا جاتا ہے کہ جو جس قدر رعب و دبا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کفار پر، اس قدر کسی کا نہیں تھا۔ تو احباب ذی وقار، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر اور بڑے جنگجو تھے، اور بڑے جو ہے وہ عادلانہ فیصلہ کرنے والے تھے، بڑے پیارے جو ہے وہ حاکم تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ انصاف پر مبنی زندگی کو بسر فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ زندگی بسر فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام میں موجود ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور مبارک کی زیارت فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس مبارکہ سے جو گفتگو ہو رہی ہے ان کو سماعت فرما رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بالاسنان بعمر بن الخطاب ابل عمر ابن ابی حشام۔ سرکار نے دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو تجھے پیارا ہے تو اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو صبح ہوئی، عمر ابن خطاب تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ ارادہ کیا ہے؟ قتل کرنے کا، کہ وہ شمع کو بجھانے کا، کہ جس شمع کے جلنے سے یہ ہر طرف جو ہے وہ اجالا ہوا ہے، ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہوئی ہے، جس چراغ کے جلنے سے ہر طرف جو ہے کرنیں پھیلی ہیں، جس سورج کے چمکنے سے ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہوئی ہے، اندھیرا ختم ہوا ہے، اس اجالے کو، اس نور کو، اس شمع کو، اس چراغ کو بجھانے کے لیے عمر بن خطاب جو ہے اپنی تلوار لے کر اپنے ہاتھ میں چلتے ہیں۔ پوچھا نعیم بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نعیم بن عبداللہ نے، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ اتنا غصہ کیوں ہے؟ اور اس طرح جو ہے اتنا پسینہ بھی آ رہا ہے، اور چہرہ جو ہے تیرا لال اور زرد ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کس قدر جو ہے غصے کی شدت ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اے نعیم بن عبداللہ، میں آج جو ہے آمنہ کے لال کو ختم کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، میں آج اللہ کے نور کو ختم کرنے جا رہا ہوں، میں آج اس چراغ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر ہوش کر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ جس کو قتل کرنے کے لیے تو جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، اس کی حفاظت کوئی انسان نہیں کرتا، بلکہ واللہ عاصمہ، اس کی حفاظت کرنے والا تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اے عمر ہوش کر، جس کے قتل کرنے کا تو ارادہ رکھتا ہے اس کا خادم جو ہے کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کا فرشتہ، وہ جبریل خادمہ، جس کا خادم جبریل امین علیہ السلام ہو، جس کی حفاظت کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہو، تو اس کو کس قدر جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اذیت دے سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے۔ پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ لے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، کیا ہوا؟ کیسے میں اپنے گریبان میں جھانکوں؟ نعیم بن عبداللہ فرماتے ہیں، جا کر دیکھ، تیری بہن نے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے بہنوئی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ دونوں میاں بیوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو انہوں نے تھام لیا ہے، اور تو جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ ذرا جا کر اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر تو جا کر لے لے۔ حضرت عمر بن خطاب انہیں بڑا جو ہے وہ غصہ آتا ہے، اور شدید جو ہے وہ غضبناک ہوتے ہیں، اور فوراً اپنی بہن کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔
بہن کا دروازہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتے ہیں، آواز آتی ہے کون ہے دروازے پر؟ اس قدر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ، اس قدر غصے کے ساتھ، اس قدر جو ہے وہ زور سے دستک دینے والا کون ہے؟ تو باہر سے آواز آتی ہے کہ عمر بن خطاب ہوں۔ بہن نے دروازہ کھولا، اندر خباب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت ان کے خامد رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے دیکھا کہ بہن یہ کیا کر رہی تھی؟ آگے سے بہن کہتی ہے کہ میں اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کمرے میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس قدر انہیں مارتے ہیں، اس قدر انہیں مارتے ہیں اپنی بہن کو کہ آپ کے جسم مبارک سے خون کے فوارے بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی اپنی بہن کو چھڑانے کے لیے، اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشش کرتے ہیں، تو عمر بن خطاب انہیں بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دونوں شدید زخمی ہو گئے ہیں، آپ کی بہن بھی زخمی ہے، بہنوئی بھی زخمی ہے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اور یہ جو ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے، جو ایمان لے کے آئی ہے نبی پر، وہ چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے مذہب پر آ جا۔ تو عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب اپنے جوش میں بولتی ہے، اپنے لب و لہجے میں بولتی ہے، اے عمر سن لے، میں جو ہے اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا تو دیکھ سکتی ہوں، اپنے اعضاء تو کٹتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں، خود تو اپنی جان دے سکتی ہوں، پر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو یاد رکھ لے، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے، پر یہ یاد رکھ لے اب میرے بھائی والا کوئی سلوک نہیں ہوگا، میں کوئی تجھے جو ہے وہ بھائی نہیں مانوں گی جب تک کہ تو دار اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا۔ دار اسلام میں داخل ہوگا تو میرا تو بھائی ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا ویر ہے۔ اگر دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا تو میں نہ تیرے سے ڈروں گی، نہ میں تیرے سے عجبوں گی، میں تیرے سے نہ شرم و حیا کروں گی، بلکہ یہ یاد رکھ لے دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی جان تو دے سکتی ہوں، اسلام پر اپنے آپ کو تو وار سکتی ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان کو تو نچھاور کر سکتی ہوں، پر دین اسلام کو، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر بن خطاب بڑے حیران ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ عجیب معاملہ ہے، ایمان لانے سے پہلے یہ میری بہن کبھی میری طرف جو ہے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر نہیں دیکھا، اس طرح میرے آگے بولی نہیں ہے، اس طرح میرے آگے جواب نہیں دیا، اس طرح کبھی میرے آگے جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوئی، اس طرح آگے میری بات کو کبھی اس نے ٹوکا نہیں ہے، کبھی مجھے کسی بات پر روکا نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے میری اس بہن کو کہ مجھے ہی کہہ رہی ہے کہ میں نے تجھے جو ہے بھائی نہیں ماننا، اس وقت بھائی مانوں گی جب کہ دار اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اب جب سنی بات اپنی بہن کی تو دل نرم پڑ گیا،
دل نے نرم پڑنا ہی تھا، اب دل میں شمع رسالت کی محبت جاگ رہی ہے، شمع وہ جلنے کی جو ہے وہ تمنا کر رہی ہے، جس کو بجھانے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بالاسلام بعمر ابن الخطاب ابی عمر ابن ابی حشام، کہ یا باری تعالیٰ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے، جو تجھے عزیز ہے، جو تجھے خاص ہے، میرے کریم اللہ اسے ایمان سے باروبار فرما اور اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اپنے محبوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا تھا، اب ان کا دل، عمر بن خطاب کا دل نرم پڑ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا میری بہن ٹھیک ہے ایمان لاؤں گا، پر مجھے سنا تو صحیح نا جو تو پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی، اور اس میں اتنی طاقت، ہمت، قوت، بہادری کہاں سے آئی ہے، کس طرح تجھے ملی ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے بھائی یہ یاد رکھ لے، یہ کتاب دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں ہے، جو دنیا والے کتاب جو پڑھتے ہیں بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، بغیر اس کی عزت و احترام کے پڑھتے ہیں، جس حالت میں ہوتے ہیں اسی حالت میں پڑھتے ہیں، پر یہ یاد رکھ لے یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَيَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ اسے جو ہے بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ تو تیرے لیے یہ ہے کہ پہلے جا کر غسل کر کے آ، اچھے کپڑے پہن کر آ، پھر تجھے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سنائی جائے گی یا تجھے قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ عمر بن خطاب جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پہن کر آ جاتے ہیں۔ حضرت خباب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عمر تجھے مبارک ہو۔ کہا خباب مجھے کس بات کی مبارک دیتے ہو؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر تجھے اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی نے کل رات ہمارے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم اعز المسلمین، کہ باری تعالیٰ اسلام کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دونوں میں سے ایک کو قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تیرا انتخاب فرمایا ہے، تجھے مالک کریم نے قبول فرما لیا ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں مبارکہ سنائی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ جو غصے میں آپ آ رہے تھے وہ ختم ہو گیا، اب تمنا بڑھ گئی کہ میں ایمان لے کر آؤں۔ کہا کہ خباب جلدی کرو، مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ کہا اتنی جلدی کیوں ہے عمر، ابھی چلتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں خباب جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری موت ہو جائے اور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پہنچ نہ سکوں، لہذا جلدی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں مجھے لے چلو، میں تاک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ جاؤں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلتے ہیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب آ رہا ہے دروازے پر اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اسے روکنا نہیں ہے، اسے ٹوکنا نہیں ہے، اسے تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی، بلکہ وہ مجھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کے گھر سے نہیں آ رہا، بلکہ وہ تو کلمہ پڑھ کر جو ہے اسلام کا مجاہد بننے کے لیے آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، عمر کیسے آنا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جو ہے کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں، اپنے خادموں میں، اپنے پیاروں میں شامل فرمائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرائے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دین حق کا کلمہ پڑھایا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا تو احباب ذی وقار ہر طرف جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی، حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ اکبر کی صدائیں سے گونج اٹھے۔ اور اسی لمحات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء بالاسلام عمرا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارکباد ہو۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو مراد رسول ہیں کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی اختیار فرمائی، جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اس عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہی کے لیے جبریل امین علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام لے کر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان والے فرشتے جو ہیں، عرش والے فرشتے جو ہیں، مخلوق جو ہے عمر بن خطاب کے سلام لانے پر خوشیاں منا رہی ہے اور مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہی ہے کہ دیکھو عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر بن خطاب جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر لاکھوں سلام ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا اور آتے ہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے چھپ کر نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ علل اعلان جو ہے نمازیں ادا کی جائیں گی۔ اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہا ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اور کوئی ہے جو اپنے بچوں کو قتل کروانا چاہتا ہے تو وہ عمر بن خطاب کے سامنے آ جائے اور اسلام کی رکاوٹ میں آ کر ذرا جو ہے رک کر تو دکھائے۔ تو اذان جو ہے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ہے علل اعلان ہوگی۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ہر طرف کفار جو ہے تھر تھر کانپنے لگے اور غصے سے دوڑے ہوئے جب آئے تو دیکھا عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر آگے کھڑے ہیں۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی عمر بن خطاب سے لڑنے کی، جھگڑنے کی،
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ واحد صحابی رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت بھی علی الاعلان کی۔ باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ چھپ کر دوسرے شہر مدینہ شریف کی طرف، حبشہ کی طرف، دیگر شہروں کی طرف ہجرت انہوں نے فرمائی، پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے علی الاعلان جو ہے لوگوں کے سامنے ہجرت فرمائی اور کہا ہے کوئی مجھے روکنے والا، ہے کوئی مجھے ٹوکنے والا۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور بڑے بڑے جو ہے وہ رقبے، بڑے بڑے ملک جو ہے وہ فتح کیے ہیں، جس میں بیت المقدس بھی شامل ہے۔ اور آپ کے عدل انصاف کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ نے جو ہے کس طرح جو ہے وہ عدل انصاف کیا ہے۔ مشہور واقعہ کہ ایک بشر نامی مسلمان جو اصل میں منافق تھا، اس کا یہودی کے ساتھ جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہودی اور وہ بشر نامی منافق جو ہے آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیصلہ کس سے کروائیں۔ اب جو بشر نامی منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، بظاہر کلمہ پڑھا ہے، منافق ہے، اس نے کہا کہ ہم جو ہے فلاں یہودی سے، جو فلاں یہودی ہے اس سے اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے، امین بھی تھے، اس کو جو ہے صادق اور امین ماننا ہر کے بندے کے لیے ضروری تھا، چاہے وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، غیر مذہب تھا، وہ یہ مانتا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہے اور عادل بھی ہے، ان سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی صادق سچا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی امانت دار کوئی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم اپنے علماء اکرام سے نہیں کروائیں گے، اپنے عالموں سے نہیں کروائیں گے، اپنے یہودیوں سے نہیں کروائیں گے، بلکہ ہم جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے جو تیرا نبی ہے۔ بار بار وہ بھی اپنا اصرار کر رہا ہے، وہ بھی اپنا اصرار کر رہا ہے، حتیٰ کہ بات اسی پر مکمل ہوئی کہ سرکار علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں دونوں آ جاتے ہیں، اپنا اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی بات سناتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام ان دونوں کی باتوں کو سن کر جس کے حق میں فیصلہ ہونا تھا اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ یہودی کے حق میں ہوا فیصلہ کہ یہودی ٹھیک تھا، وہ اپنے حق پر تھا، اور جو منافق تھا وہ ناحق پر تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں۔ اب دونوں جو ہے وہ بارگاہ رسالت سے باہر نکلتے ہیں۔ اب وہ جو منافق مسلمان ہے بشر نامی، وہ کہتا ہے یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، پر لہذا جو ہے عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں، اس سے ذرا جو ہے وہ مشاورت کر لیتے ہیں، ان سے بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہودی نے کہا جب تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے آقا و مولا نے فیصلہ کر دیا ہے، کسی اور کے پاس کیا جانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں۔ اب اس منافق کے دل میں تھا، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے لیے سخت ہیں، اشداء علی الکفار ہیں۔ جب میں کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایماندار ہوں، اور یہ بے ایمان، یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، لہذا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا، وہ اس ذہن کے مطابق، اس ذہن سازی کے مطابق عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یہودی بھی آ گیا اور وہ بشر نامی منافق جو ہے وہ بھی آ گیا، بات کر رہے ہیں۔ تو یہودی نے کہا اے عمر،
فیصلہ کرنے سے پہلے، بات سننے سے پہلے ایک بات ضرور سن لے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ جو فیصلہ تیرے پاس ہم لے کر آئے ہیں، یہ فیصلہ تیرے نبی نے میرے حق میں فرما دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر کہا اب یہ جو بشر ہے اس نے تیرے نبی کا فیصلے کو نہیں تسلیم کیا، اس نے کہا کہ جو فیصلہ عمر بن خطاب کرے گا وہی فیصلہ جو ہے مجھے منظور ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، آپ کو بڑا جلال آیا، بڑے غصے میں آئے۔ اس نے کہا اچھا یہ میرا فیصلہ سننا چاہتا ہے، میرے نبی کے فیصلے کو جو ہے وہ کم رکھنا چاہتا ہے، اور میرا فیصلہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا کرتا ہوں اس کا فیصلہ، یہیں پہ ٹھہر جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، تلوار کو نکالتے ہیں، نیام سے باہر لاتے ہیں تلوار کو، اور لے آ کر جو ہے وہ اس مشرک منافق بشر نامی کا گردن جو ہے ان کا سر جو ہے اتار دیتے ہیں۔ اب ہر طرف جو ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے کہ دیکھو مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، لہذا عمر سے قصاص لیا جائے۔ مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، عمر سے قصاص لیا جائے۔ سرکار کی بارگاہ میں فیصلہ ہونے کے لیے پھر آ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام نے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے، لہذا قصاص دیا جائے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ تو سرکار نے فرمایا عمر کوئی گواہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسلمان کو قتل نہیں کیا بلکہ میں نے تو منافق کو قتل کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر کوئی گواہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو ہے وہ گواہ نہیں تھا، یہ ایک یہودی کھڑا تھا۔ سرکار نے فرمایا یہودی کی گواہی تو تیرے حق میں نہیں نا۔ ابھی اتنی بات ہوئی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ادب کے ساتھ اپنی نگاہوں کو جھکا کر سرکار کی پاک بارگاہ میں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہیں۔ جب نظروں کو جھکایا شرمسار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا ہے جبریل جلدی جاؤ اور میرے محبوب علیہ السلام کو فرما دے محبوب تیرے اس عمر نے جس کو قتل کیا ہے وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ منافق تھا، اور یہ آپ پر بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، اندر سے منافقت کرنے والا تھا۔ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے اس کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ عمر وہ صحابی رسول ہیں جن کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دی ہے، اور جبریل امین علیہ السلام سرکار کی پاک بارگاہ میں ان آیت و کریمہ کو لے کر پیش ہوئے ہیں۔ تو احباب وزی وقار 26 ذی الحج کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی میں جماعت کروانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، فجر کی نماز کی ابھی پہلی رکعت شروع کی ہے تو ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے قاتلانہ آپ پر حملہ کیا جو پہلے سے ہی محراب میں چھپا ہوا تھا۔ اسی کا اگر پس منظر بیان کیا جائے تو بہت زیادہ لمبا چوڑی بات بنتی ہے۔ اس نے قتل کیوں کیا؟ تو اس کا جو مالک تھا وہ مسلمان تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کی شکایت لے کر آیا۔ عمر بن خطاب نے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ جو ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کر دیا۔ تو اس دشمنی کی بنا پر اس مجوسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا مسجد نبوی شریف میں، اور پھر جو ہے وہ دوڑنے کی کوشش کی، اس نے باہر نکلنے کی، پر صحابہ کرام مل کر کھڑے تھے، اب اسے راستہ نہیں ملا تو 13 صحابی رسول کو اور اس نے زخمی کر دیا، اور پھر ایک صحابی رسول نے اس کے سر پر کپڑا جو ہے وہ مار کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس مجوسی نے خود پر اسی
جو ہے وہ چھرے کے ساتھ، اسی برچھی کے ساتھ، اسی وار کرنے والی تلوار کے ساتھ اپنے آپ پر وار کر لیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ اور یہ پہلا واقعہ ہے مسجد نبوی میں جو ہو رہا ہے، اور یہ دنیا کا پہلا ہی واقعہ ہے کہ جس نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی قاتلانہ حملہ کیا، اور صحابی رسول پر، باقی صحابی رسول پر بھی، اور پھر جو ہے وہ خود اپنے آپ پر اس نے حملہ کر کے اور اپنے آپ کو واصل جہنم کر لیا۔ یہ خود کش حملہ جو ہے وہ پہلا مسجد نبوی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، اور آپ 3 دن تک زخمی رہے، اور پھر جو ہے چوتھے دن یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کہ اللہ وحدہ لا شریک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صدقے ہم سب کے حال کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔